السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اپنے پیشے کا دین جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ڈاکٹر، بحیثیت معالج، روزے کے طبی مسائل اور فقہی مسائل کا علم ہونا بھی ہم سب کے لیے ایک ضروری چیز ہے، تاکہ ہم مریضوں کا صحیح طریقے سے علاج کر سکیں اور ان کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ تو آج کے ہمارے اس سیشن میں روزے کے فقہی مسائل پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے مہمان مفتی جسیم الدین قاسمی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے بہت قیمتی وقت ہم کو دیا۔ مفتی جسیم الدین قاسمی صاحب ایک نوجوان عالم دین ہے، ایک بہت ہی دقیق علم رکھنے والے مفتی ہے۔ آپ مرکز المعارف میں ایز اے لیکچرر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مرکز المعارف جوگیشوری کے دارالافتاء کے آپ ایک بہت اہم رکن ہیں، وہاں کے آپ ایک آفیشیل مفتی ہے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں مفتی جسیم الدین قاسمی صاحب سے روزے کے فقہی مسائل کے بارے میں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، روزے کے فقہی مسائل پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کے ذریعے ذرا روزے کے دینی پہلو پر روشنی ڈالیں، تاکہ ہم اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے واقف ہو سکیں۔ مفتی صاحب جی، روزہ جو ہے اصل میں فرض ہے ہمارے ہاں، اور روزے کی مصلحت کی جو بات آپ نے کی، اصل میں قرآن اس کے بارے میں خود کہتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ روزے کا جو مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی انسان اگر صبح سے شام تک تنہائی میں رہتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا ہیں، اس کے باوجود اگر وہ نہیں کھاتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی انسان کے خوف سے نہیں ہے۔ نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے تو 10 لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ نیک بندہ ہے، حج کے لیے جاتا ہے تو سارے محلے والے، سارے شہر والے جانتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ تنہائی میں بھوک کی شدت برداشت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور 30 دن تک یہ جب کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تقوی کی صفت تمہارے اندر ڈیولپ ہو، اسی لیے روزہ رکھا گیا۔ مصلحت کی بات جہاں پر کریں تو شریعت کے ہر چیز کے اندر مصلحت ہے۔ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ وہ انسان جس کے پاس ہر چیز کی سہولتیں ہیں، مال و دولت، کھانے پینے کی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے کبھی بھوک کو برداشت نہیں کیا، بھوک کی شدت میں جو پریشانی ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کیا، تو جب روزہ رکھتا ہے اور اس شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر ہمدردی کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور پھر اس ہمدردی کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ روزے کے فقہی مسائل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ طبی نقطۂ نظر سے، طبی وجہ سے فرض روزہ اگر چھوڑنا پڑے تو اس میں کیا شریعت ہمارے لیے گنجائش دیتی ہے، اور پھر اس روزے کو چھوڑنے کے بعد اس کے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ طبی لحاظ سے توڑنا پڑے، کسی کو روزہ رکھ کر کسی کو کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ جائے، میڈیکل کنڈیشن جیسے ہائپوگلائسیمیا ہو گیا، بلڈ شوگر لیول بہت کم ہو گیا، تو پھر اس صورت میں اس کو قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا۔ تو روزے کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ تم مرض کی وجہ سے یا تم سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کی قضا لازم ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ طبی اعتبار سے یعنی بیماری اس قدر بڑھ گئی ہو کہ ڈاکٹر ان کو مشورہ دے رہے ہو کہ اگر روزہ نہیں چھوڑتے تو مرض بڑھ جائے گا، زندگی کو یا صحت کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی صحت یاب ہو، زندگی کے جس مرحلے میں بھی صحت یاب ہو، ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ فدیہ دے کے کام چلا لیں، فدیہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ایک قضا روزے کے عوض میں ایک روزہ رکھنا، ہاں، ایک کے بدلے میں عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری سے آدمی اگر روزہ
چھوڑتا ہے یا سفر کی وجہ سے، سفر شرعی جو 77 کلومیٹر ہے اس کی وجہ سے اگر انسان روزہ چھوڑتا ہے جہاں پر گنجائش ہے تو ایک ہی روزہ رکھنا ہے، بعد میں قضا۔ جی تو اچھا، اگر طبی پہلو سے آپ نے بتایا کہ اگر روزہ توڑنا پڑتا ہے یا روزہ چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کے عوض میں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا پڑے، جی تو فدیے کا پھر کیا مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ فدیہ دینے کی کن کو اجازت ہے؟ ہاں یہ بھی اہم مسئلہ ہے، لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر ہمارا روزہ چھوٹ گیا یا ہم نے توڑ دیا تو ہم فدیہ دے دیں گے، کام چل جائے گا۔ نہیں، فدیہ کن لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہو یا جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ زندگی میں آگے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بہت بوڑھے شخص ہیں، 80 سال 85 سال کے، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی آپ کہہ سکتے ہیں جی۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ آگے ان کو امید بھی نہیں ہے کہ صحت یاب ہو جائیں گے یا طاقت آ جائے گی تو روزہ رکھ لیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ فدیہ دے دو۔ یا بڑے مرض میں ہیں، کینسر وغیرہ یا اور بھی ایسے مرض ہیں کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے ظاہری طور پہ کہ شفا یاب ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ نارمل لوگوں کے لیے، ان کو اگر بڑی بیماری میں بھی ہے اور ان کو لگتا ہے 2 سال 3 سال کے بعد وہ شفا یاب ہو جائیں گے تو ان کو قضا روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، فدیے کی رقم کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، یہ بھی ایک ناظرین کے لیے جان لیتے ہیں۔ جی یہ بھی اہم سوال ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو غریب ہے ان کو 2 وقت کا کھانا کھلانا چاہیے۔ اب جہاں آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ 2 وقت کا کھانا ہے غریب کے لیے کتنے میں انتظام ہو سکتا ہے، اتنا پیسہ دے دیجئے، اتنے کے راشن دلوا دیجئے یا کھانا کھلوا دیجئے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب ہم اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ روزے کے فقہی مسائل۔ مفتی صاحب آپ ہماری رہنمائی یہ کریں کہ کن کن چیزوں سے اصولی طور پر یا کلی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ طبی نقطہ نظر سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے اس میں اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے سارے لوگوں کو کہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ جسم کے جو فطری سوراخ ہیں، جیسے ناک ہے یا پیشاب پیخانے کے راستے ہیں یا منہ ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اگر اندر کچھ جاتا ہے، یا کان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے اگر جسم کے اندر کچھ جاتا ہے، کھانا یا دوائی وغیرہ، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی اب اس کی تفصیلات آپ جیسا پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں۔ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے طبعی سوراخ ہے جسم کے، جیسے ناک، کان، منہ اور مقد اور شرمگاہ اور پیشاب کا سوراخ وغیرہ، یہ جتنے ہمارے طبعی منافذ ہے، اگر ان سے کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب ہم کو یہ بتائیے کہ روزہ ٹوٹنا اور روزہ مکروہ ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو مکروہ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ صحیح، یہ اہم سوال ہے۔ اصل مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، یعنی شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل ناپسندیدہ ہے تو اس کو مکروہ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹوتھ برش میں ہم ٹوتھ یوز کر لیتے ہیں عام طور پہ جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے، یا اس طرح کی چیزیں کہ جس کو یوز کرنے سے تھوڑا بہت جو ہے ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے ایک تو روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ یا کوئی بھی گناہ کا کام اگر آپ روزے میں کرتے ہیں، روزے کا مقصد یہ تقویٰ پیدا ہو، روزے میں اس لیے کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، ویسے تو اور دنوں میں بھی غلط ہی ہے، لیکن روزے کی حالت میں گناہ کا کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب وہی ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ اندر جسم کے اندر کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال ہے مفتی صاحب کہ جیسے ہم جو پریکٹیشنر ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں، بیسیکلی ہم ان کے لیے ہی یہ مواد اور یہ معلومات آپ سے اکٹھا کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں مریض آتے ہیں اور ڈاکٹرس کو بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ جیسے مریض علاج کے لیے آتے ہیں تو ان کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے، آئی ایم انجیکشن لگانا پڑتا ہے، انٹراوینس انجیکشن لگانا پڑتا ہے، یا سبکیوٹینیس کوئی انجیکشن دینا پڑتا ہے، یا اس کے علاوہ ان کو گلوکوز چڑھانا پڑتا ہے، آئی وی فلوئڈس، تو ان میں سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ ہاں یہ اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی شاید عام طور پہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، روزہ انجیکشن لینے سے نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو طبعی سوراخ ہے اس سے جسم کے اندر کچھ جاتا ہے تبھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے نہ انجیکشن سے ٹوٹتا ہے، نہ آپ کے سلائن وغیرہ چڑھانے سے ٹوٹتا ہے،
کسی بھی طرح کی دوا اگر جسم کے اندر طبی سوراخ کے علاوہ جلد میں یعنی چمڑے کے ذریعے یا گوشت میں یا نس کے اندر ڈالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ گلوکوز کی بات آپ نے کی ہے، گلوکوز کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ گلوکوز اگر مریض ہے وہ اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو گلوکوز چڑھانے کی ضرورت ہے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن صرف انرجی حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی گلوکوز روزے کی حالت میں چڑھاتا ہے تو روزے کا جو مقصد ہے اس کے یہ خلاف ہے، یہ اس سے روزے میں کراہت آ جائے گی اگر بلا وجہ روزے کی حالت میں انرجی کے لیے، طاقت کے لیے گلوکوز چڑھواتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال ہے مفتی صاحب کہ جیسے ہم کو کبھی کبھی بلڈ انویسٹیگیشن کے لیے نس سے خون نکالنا پڑتا ہے، یا کبھی کبھی ہم بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم خود کا عطیہ لیتے ہیں، تو مطلب خون نکالنا چیک کرنے کے لیے، یا بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے خون نکالنا، یا خون کا عطیہ دینا کسی کو، یا خون کا عطیہ لینا، تو ان چیزوں کا روزے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو باڈی سے کوئی چیز اگر نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر جانے سے ٹوٹتا، نکلنے سے نہیں۔ اب اس میں جیسے خون کی بات کی گئی، آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، کسی کو عطیہ کرنا ہے خون، تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم سے خون نکالا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے آپ کے وینس سے، نس سے آپ کے باڈی کے اندر ڈالا گیا ہے خون، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو مطلب خون کا عطیہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ وہ جسم میں جا رہا ہے لیکن طبعی منفذ سے نہیں جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح جی۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب یہ ایک سوال ہے کہ جیسے ہم بلڈ لیٹنگ کے بہت سارے طریقے پہلے سے رائج ہے، جیسے ہم ہجامہ کرواتے ہیں یا فسد کرواتے ہیں، اس سے بھی خون نکلتا ہے، یا جیسے ہم جوک لگواتے ہیں وہ جو ہمارے گندے خون کو چوستی ہے، تو اس کا روزے پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہاں صحیح، ہجامہ کا تو حدیث شریف کے اندر ہی ذکر ہے کہ ہجامہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی اور شکل اختیار کرتے ہیں آپ لوگ جس سے جو گندے خون ہوتے ہیں اس کو باڈی سے نکالتے ہیں جوک کے ذریعے یا اور کوئی شکل سے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ جب ہم جوک یا لیچنگ کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں مفتی صاحب، تو اس میں یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ جب جوک خون چوسنا شروع کرتی ہے تو اس کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اینٹی کوگولنٹ ہوتا ہے، تو وہ انسان کے جسم میں انجیکٹ کرتی ہے، جیسے سانپ کاٹتا ہے، بچھو کاٹتا ہے تو جیسے زہر ڈنک کے ذریعے جاتا ہے، ویسا جوک بھی ایک ہلکا سا مادہ، ایک ہلکا سا کیمیکل ریلیز کرتی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سانپ کے کاٹنے سے، اس کے زہر سے، یا بچھو کے کاٹنے سے، یا جوک جو خون چوسے گی اس سے پہلے جو ذرا سا کیمیکل اس کے جسم سے ہمارے جسم میں جائے گا، اس کا کوئی روزے پہ اثر ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس سے بھی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ جو طبعی منفذ ہے اس سے آپ نہیں دے رہے ہیں اندر کوئی۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے مفتی صاحب کہ جیسے کسی کو زخم ہے، کھلا ہوا زخم ہے، اور ہم اس کی ڈریسنگ کرتے ہیں، تو ڈریسنگ میں کچھ دوا اس کے بدن کے اندر بھی داخل ہوتی ہے صاف کرنے میں، یا ہم فائے پہ دوا لگا کے ڈریسنگ کر دیتے تو وہ دوا اس کے جسم میں جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسا آپ نے کلی اصول بتایا کہ طبعی سوراخ نہیں ہے تو شاید اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں ٹوٹے گا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ روزے میں ناک میں، کان میں، آنکھ میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دوا ڈالیے یا پھر سرما لگائیے، تو یہ چیزیں ساری کتابوں کے اندر ہیں۔ کان کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ اس کے گلے سے ایک راستہ ہے، وہاں پہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کہا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے، رات میں ڈال لیں، سحری کے وقت میں ڈال لیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، ایک اور سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ جیسے ہم مساج کراتے ہیں یا مالش کرتے ہیں سر کی یا بدن کی، تو جب تیل سے مساج کی جاتی ہے تو تیل ہمارے مسامات کے ذریعے جسم میں پہنچتا ہے، مسامات کیونکہ غیر طبعی سوراخ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، اس سے بھی یعنی مساج وغیرہ کرانے سے بھی جو بدن کے مسامات ہیں اس کے ذریعے جو تیل وغیرہ جاتے ہیں بدن کے اندر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی صاحب ہمارا یہ ہے کہ غرغرہ کرنا یا نمک کے گرم پانی سے یا کسی دوا سے، اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے گلے کی تکلیف میں اکثر ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ غرغرہ کریے، غرارہ کریے، گارگلز کریے۔ صحیح، یہ بھی اہم سوال ہے۔ دیکھیے، غرغرے کے بارے میں تو لکھا ہے کہ غرغرہ کرنا غسل کے لیے، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے کہ غرغرہ نہ کریں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت خطرہ رہتا ہے کہ تھوڑا بہت پانی اندر چلا جائے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ غرغرہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط ہے، اس لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے اگر کر لیا، مجبوری ہے،
جیسے درد کی بات آپ نے کہی ہے اور اس کو پورا اپنے آپ پر کنٹرول ہے کہ اندر پانی نہیں جائے گا تو نہیں ٹوٹے گا، سیدھی بات۔ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ جی بہتر یہ کہ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے اچانک ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی خون کی قے ہوتی ہے، یا کبھی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے خون خارج ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا جی۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب ہمارے پاس اکثر دمے کے مریض آتے ہیں کہ جن کو ہم کو دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ہم ان کو انجیکشن دیں ان کے جو دمے کا اٹیک ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، یا کبھی کبھی ہم کو ان کو نیبولائزیشن دینا پڑتا ہے، بھانپ دینی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ہاں یہ بھی اہم سوال ہے کہ نیبولائزیشن یا بھاپ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس میں جو ویپرز ہوتے ہیں وہ ناک اور منہ کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے دمے کے مریضوں کو نیبولائزیشن نہ دیں، انجیکشن یا انٹراوینس یا انٹرامسکولر انجیکشن دے کر ان کے بریتھ لیسنس کا علاج کریں، اور اگر ایسا ہے کہ نیبولائزیشن کرنا ہی ہے تو پھر ان کو افطار کرنا پڑے گا۔ بے شک صحیح کہا۔ اس کے علاوہ آپ سے حضرت یہ پوچھنا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، اس سے خون آ جاتا ہے، یا دانت گر جاتا ہے، یا کوئی اپنے ڈاکٹر سے دانت نکلواتا ہے یا روٹ کینال کراتا ہے، تو اس طرح سے ان کا کیا مسائل ہے؟ ہاں یہ بھی اہم سوال ہے۔ یہ آپ نے جو بات کہی دانت کا علاج، تو دانت اور منہ بہت قریب ہے، حلق بھی قریب ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس حالت میں دوا ووا لگانے سے تھوک کے ذریعے وہ دوا اگر پیٹ میں چلا جائے، اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کرے، لیکن کوئی مکمل احتیاط کے ساتھ اگر کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں کوئی چیز رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر جانے سے حلق کے ذریعے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جیسے ہم بے ہوش کرتے ہیں آپریشن کے ذریعے، تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں اینستھیشیا کے، جیسے لوکل اینستھیشیا، جیسے جنرل اینستھیشیا، جیسے اسپائنل اینستھیشیا۔ تو جو سن کرنے کا انجیکشن کمر میں لگاتے ہیں یا سن کرنے کا انجیکشن کسی مقام پہ لگاتے ہیں، اس کو لوکل اینستھیشیا کہتے ہیں۔ تو یا کسی کو نیند کا انجیکشن یا بے ہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں اس سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی جگہ کو اپنے سن کرنے کے لیے کوئی دوا لگائی یا انجیکشن دیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں اتنا لمبا بے ہوش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ روزے کا مقصد ہی حاصل نہ ہو، پتہ چلا بے ہوشی کی حالت میں پورے روزے کا وقت چلا گیا، تو نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر۔ اچھا مفتی صاحب، روزے کی حالت میں ہم کیتھیٹر پاس کرتے ہیں، جیسے کسی کو پیشاب رک جاتا ہے یا کسی کو کسی اور وجہ سے ہم اس کو پیشاب کی نالی کے ذریعے، ایک پیشاب کے سوراخ کے ذریعے ایک نالی جس کو کیتھیٹر کہتے ہیں وہ پاس کرنا ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں تھوڑی سی دوا بھی لگانا پڑتی ہے لوبریکیشن کے لیے۔ اچھا ہاں، تو دیکھیے پہلے ہی ہم نے اصولی طور پہ بتا دیا ہے کہ جسم کے جو فطری سوراخ ہیں اس سے آپ کچھ بھی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے، اس میں اگر آپ لوبریکیشن کے لیے کچھ بھی لگایا، تاکہ پانی بھی لگایا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے خشک بغیر اس میں کچھ لگائے ہوئے ڈرائی انٹر کیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا بہت بہتر۔ اسی طرح مفتی صاحب یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کو مریضوں کو پر وجائنل ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے یا پر ریکٹل ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے، مطلب اس میں ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں ایک گلوز پہنتا ہے اور اس پر زائلوکین جیلی لوبریکیشن کے لیے اور لوکل اینستھیشیا کے لیے بھی لگاتا ہے، اور پھر مریض کے مقد میں یا مریض کے اندام نہانی میں اپنی انگلی ڈال کر چیک کرتا ہے بیماری کو چیک کرنے کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں یہ بھی اسی سوال سے متعلق ہے جو اس سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی دوائی لگائی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے خشک ڈرائی انگلی وغیرہ ڈالی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا کوئی بھی آلہ بھی آپ ڈالتے ہیں، کوئی مشین وغیرہ چیک کرنے کے لیے، ایکس رے وغیرہ کسی طرح کی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک اس میں کوئی دوائی نہیں لگی ہو۔ دوائی یا پانی کچھ بھی لگا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک سوال مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ جیسے پاخانے کے راستے کے ذریعے انیما یا جیسے سپوزیٹری انٹر کی جاتی ہے، بچوں کو کبھی کبھی بخار کے لیے بھی کی جاتی ہے، کبھی کبھی قبض کی شکل میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شدید قبض ہوتا ہے تو اس کو سپوزیٹری ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو اجابت ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا روزے میں کیا حکم ہے؟ یا کبھی کبھی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوائی لگا کر ایک وہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں تو اس میں بھی وہی ہے کہ باڈی میں اب دوائی لگا کر آپ نے ڈالا ہے کچھ بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بغیر دوائی لگائے آپ نے خشک ڈالا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی اس گائیڈنس کا. ایک سوال اور تھا میرا کہ جیسے ہم کبھی کبھی مریض کو رائلس ٹیوب پاس کرتے ہیں ناک کے ذریعے جو معدے تک پہنچتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو اسٹمک واش کرنا چاہتے ہیں، جیسے پوائزننگ کے کیسز میں اسٹمک میں جو گندگی جمع ہے، جو زہریلے مادہ جمع ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایسپریٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ رائلس ٹیوب اس لیے پاس کرتے ہیں کہ مریض کو اس کے معدے میں کچھ غذائیت پہنچانی ہوتی ہے. تو یہ رائلس ٹیوب پاس کرنے کا کیا حکم ہے روزے میں؟ اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس کی صرف آپ نے وہ جو ٹیوب دیا ہے اس میں کوئی دوا لگا کے نہیں ڈالا ہے یا اس کے اندر دوا نہیں ڈالا ہے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دوا اس میں لگایا ہے لوبریکیشن کے لیے یا ویسے ہی اندر دوا آپ نے پہنچا دیا اس کے ذریعے بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلب اگر ہم نے ٹیوب ڈرائی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جو بظاہر ناممکن ہے. لیکن اگر ٹیوب اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کے ذریعے پانی یا غذا یا کوئی بھی چیز دودھ لکوڈ ڈالتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، کچھ حیض و نفاس کے مسائل بھی ہوتے ہیں جن کا ہمارے مسلم خواتین ڈاکٹرز کا جاننا ضروری ہے، تو آپ براہ کرم تھوڑا سا حیض کے مسائل پر مختصراً روشنی ڈالیں. دیکھیے، حیض کی جو اکثر مدت ہے وہ 10 دن تک ہے. تو اگر 10 دن تک کسی کو حیض آئے یا کسی کی عادت ہوتی ہے 7 دن 8 دن یا 6 دن کی، تو اتنے دنوں تک ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن یہ روزہ معاف نہیں ہے. نماز حیض کی حالت میں معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی قضا بعد میں کی جاتی ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. اسی طریقے سے حیض میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ 6 دن تک حیض آیا، پھر 7ویں دن نہیں آیا، پھر 8ویں دن آ گیا، تو جو بیچ میں جو ایک دن گیا ہے اس میں جو روزہ رکھ لیا تھا اگر، تو وہ بھی روزہ نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ 10 دن جو ہے اکثر مدت ہے. 10 دن کے دوران جو بھی خون آئے گا، چاہے وہ گیپ کے ساتھ ہی آئے، تو وہ جو ہے وہ حیض کے ہی ایام مانے جائیں گے اور ان کی قضا بعد میں کرنی ہوگی. بہت شکریہ. اچھا، نفاس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ نفاس میں روزے کے کیا مسائل ہیں؟ ہاں، نفاس کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ 40 دن جو ہے وہ نفاس کی مدت ہے. حالانکہ 40 دن جو ہے یہ اکثر مدت ہے. اکثر مدت کا مطلب ہے کہ میگزیمم، اور اس کی کوئی اقل مدت نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے حیض میں ہے کہ 3 دن کم سے کم ہے، اور ایسا نفاس میں نہیں ہے. نفاس میں اگر 2 دن کے بعد بھی اگر خون بند ہو جاتا ہے یا 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد بھی خون بند ہو جاتا ہے تو اس دن کے بعد سے وہ نارمل مانی جائیں گی اور ان کو روزے رکھنے ہوں گے. یہ ہے میگزیمم ہے 40 دن. جیسے کبھی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ 40 کے بجائے اس کو 50 دن تک خون آتا ہی رہا، تو 40 دن تک تو اس کو نفاس کے مانے جائیں گے. اس سے آگے جو آیا وہ بیماری کے خون مانے جائیں گے. اس میں ان کو ساری چیزیں کرنی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اہم معلومات فراہم کی. آپ سے ایک سوال میرا یہ بھی پوچھنا تھا. ایز اے پریکٹیشنر ہمارے پاس کبھی کبھی پیشنٹ آتے ہیں کہ سر ہم کو نائٹ فال ہو گیا یا احتلام ہو گیا تو اب ہمارا روزہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا. ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جو بالکل ہونا نہیں چاہیے ویسے بھی، اور روزے کی حالت میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کہ کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے ماسٹربیٹ کرنے کی. تو مشتزنی اور احتلام کا کیا حکم ہے روزے میں؟ ہاں، یہ بھی اہم سوال ہے. دیکھیے، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ماسٹربیشن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ انسان کا وہ عمل ہے، گناہ کا عمل کیا اور جان بوجھ کے اس کو خارج کیا، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ قے کا کیا حکم ہے؟ قے ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر خود بخود قے ہو جائے یا قے کیا جائے، اور قے کتنی مقدار میں ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو ذرا اس پر براہ کرم روشنی ڈالیں. ہاں، صحیح سوال آپ نے پوچھا ہے. اس بارے میں عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ منہ بھر کے اگر قے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ منہ بھر کے قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے. باقی قے ہونے سے تھوڑا ہو زیادہ ہو اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب آپ جان بوجھ کر منہ میں انگلی ڈال کے آپ نے زبردستی قے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر اس کی وضاحت ہے. مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی معلومات کے لیے. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزے میں پریگنینسی اور ڈیلیوری کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بھی اہم سوال ہے. دیکھیے، پریگنینسی میں شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت ہر اس معاملے میں یہ آپ کو مشورہ دیتی ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے آپ مشورہ کر لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے وہ چیز کہ روزے کے پریگنینسی کی حالت میں، حمل کی حالت میں روزہ رکھنا، تو روزہ رکھ لینا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ بھائی زندگی بھر بھی اگر آپ رمضان کے علاوہ روزے رکھو تو یہ ثواب اور یہ برکت ملنے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے رضاعت میں بھی دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. آپ کو طاقت ہے اور
آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو رکھنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ خود بتائیں گے کہ کیا نقصان دہ ہے ان کی صحت کے لیے ایسا. اچھا، اس کے علاوہ مفتی صاحب اکثر تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر رضاعت میں بچے کو نیوٹریشن مل رہا ہے، ماں اتنی صحت مند ہے کہ اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی غذائیت میں اور بچے کی غذائیت میں کمی نہیں آ رہی ہے تو گنجائش ہے. تو یہ سب کے لیے الگ الگ حکم ہوگا کہ کون رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا. وہ انسان کی اپنی طاقت اپنی جسمانی حالت پر ہے. اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی روزے دار پریگننٹ عورت کو مفتی صاحب روزے کی حالت میں درد ذیل ہوا، جیسے میرے علموں میں 2-3 کیسز ہے، اور اس کو روزے کی حالت میں ہی ڈیلیوری ہو گئی، تو پھر اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اس کا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا؟ ڈیلیوری ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا. ڈیلیوری ہونے کے ساتھ روزہ ٹوٹ گیا. چلیے بہت شکریہ. ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے مفتی صاحب کہ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں وہ نیبولائزیشن کے علاوہ ان کے اپنے ہاتھ میں پف ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دوا کھینچتے ہیں تو ان کا سانس آسان ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ اس میں چونکہ دوا ہوتی ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ آکسیجن تھراپی کی بڑی ضرورت پڑی تو مریضوں کو آکسیجن تھراپی دی جاتی تھی کیونکہ آکسیجن ہمارے انوائرمنٹ میں بھی موجود ہے، ہم سانس لے رہے ہیں تو آکسیجن لے رہے ہیں. تو کیا یہی حکم مشین کی آکسیجن کا بھی ہے یا مشین کی آکسیجن کا روزے پہ کوئی اثر ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ ہاں نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ آکسیجن کیا ایک نارمل ہوا جیسی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہوا میں اگر دھواں بھی شامل ہو یا دھول ہو پھر بھی آپ نے اس سے سانس لی اور وہ چیزیں اندر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اسی طریقے سے اس سے بھی انشاءاللہ. اچھا، اگر آکسیجن کے ساتھ نمی جاتی ہے پھر کیا حکم ہے؟ ہاں، نمی مطلب ہو، جیسے آپ نے کہا کہ بھاپ لیتے ہیں تو اس میں نمی اندر چلے جائے تو اندر جانے سے، نمی جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف آکسیجن اگر کوئی لیتا ہے تو اس کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نمی بھی اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے. تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ کو یہ ایک سوال آخری تھا کہ کبھی کبھی ہم پیشنٹ کو 6 بار یا آبزن کہتے ہیں، جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی، کبھی کبھی قبض کی شکل میں، کبھی بواسیر کے مریض کو، کبھی کبھی اس کو کچھ اس طرح کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں ہم مریض کو کہتے ہیں یا مریضہ کو کہتے ہیں ڈیلیوری کے بعد خاص طور سے کہ آپ کو تھوڑے سے ہلکے گرم پانی میں پوٹیشیم پرمیگنیٹ یا کوئی اور دوا ڈال کے اس میں 15 سے 20 منٹ اندر ہلکے گرم پانی میں بیٹھنا ہے اپنے کپڑے اتار کر، تو اس کو آبزن کہتے ہیں یا سٹز بات کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا صحیح. تو اس میں بھی کیا ہے کہ دیکھیے صرف بیٹھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہم لوگ استنجا بھی کرتے تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اندر پانی جانے کا اگر خطرہ ہو تو جیسے غرغرے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ غرغرہ نہ کیا جائے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. ایسے اس کا بھی مسئلہ ہے، اس میں اندر پانی جانے کا خطرہ رہتا ہے تو نہیں، مطلب آبزن سے احتیاط کرنا چاہیے روزے میں. تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب کے الحمدللہ رمضان المبارک میں انبیاء سیریز انقلاب میں ڈیلی آتی ہے اور مفتی صاحب کے اپنے بہت ساری خدمات ہے امت کے لیے. حدیث نبوی انشاءاللہ حدیث نبوی سیریز مفتی جسیم الدین قاسمی کی آپ انقلاب میں ڈیلی رمضان میں پڑھیں گے تو اللہ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے. مفتی صاحب آپ رمضان المبارک کی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ایسٹرن کریسنٹ پہ بھی ہمارے وہ سن سکتے ہیں. مفتی صاحب کے بیانات بھی موجود ہے یوٹیوب پر، اور ایسٹرن کریسنٹ ہمارا چینل ہے ہمارے ادارے کا. بتائیں. ایسٹرن کریسنٹ مرکز المعارف کا چینل ہے، اس میں معتبر جو علماء ہیں ان کی طرف سے مستند ویڈیوز دینی رہنمائی کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہے، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب کی تمام ڈیٹیلز. مفتی صاحب کا آپ کا تہہ دل سے شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور آپ نے ہم کو جو معلومات فراہم کی اللہ اس کو ہم کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ڈاکٹر راشد قاضی، پرنسپل انجمن اسلام ڈاکٹر محمد اسحاق جمخانہ والا طبیہ یونانی میڈیکل کالج، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے. میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر راشد قاضی یونانی اکیڈمی، اس میں میں روزے کے تعلق سے کئی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی کہ واٹ آر دا ہیلتھ بینیفٹس آف رمضان، اور کن مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے، ذیابیطیز کے مریضوں کو روزے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے، ذیابیطیز کے مریضوں کا ڈائٹ پیٹرن روزے میں کیا ہونا چاہیے، ذیابیطیز کے مریضوں کی سحری اور افطاری اور ڈنر کیسا ہونا چاہیے، تاکہ مریض اپنی، ہماری ممکنہ کوشش مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو ہماری اور آپ کی ان تمام کوششوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مریضوں کو روزے سے دور نہ کیا جائے بلکہ ان کو روزے سے قریب لایا جائے اور ان کو وہ سہولیات اور وہ گنجائشیں ان کے علم میں لائی جائیں کہ وہ روزہ رکھ سکے اور عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ روزہ رکھ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.